حکیم عمران ثاقب صاحب جو ہیں یہ 7 منٹ یہ انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ حکیم محمد عمران ثاقب صاحب آپ آئیں، تشریف لائیں۔ اچھا، ہمیں پہلی تو بات یہ خوشی کی بات ہے کہ جو جس طرح میرا دعویٰ تھا منوان وہ قبول کر لیا گیا۔ انہوں نے ایک بات کی، جب بندہ مناظرہ کرتا ہے نا تو آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے، دماغ بھی کھلا رکھنا چاہیے۔ آپ نے آنکھیں بھی بند کی ہیں، دماغ بھی بند کیا ہوا ہے۔ مجھے کموسل کتاب دیجیے گا۔ میں نے کہا ارشاد اعظم، آپ نے سنا ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا تھا ارشاد اعظم سب سے پہلی انجیل جو ہے مرکز کی لکھی گئی ہے۔ یہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ متی کی انجیل کے کتنے سن لیں؟ نہیں ابھی نہیں، آپ میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے سنا ہی نہیں۔ اچھا سن لیں، میں گزارش، ہاں جی، تو میں نے یہ گزارش کی تھی کہ سب سے پہلی انجیل جو ہے نا وہ مرکز کی ہے۔ مرکز کی انجیل میں یہ ارشاد اعظم جو ہے بعد میں لکھا گیا، اور مرکز کی انجیل سے لیا متی نے۔ آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ متی نے تو پوری کی پوری مرکز کی انجیل جو ہے اٹھا کے اپنی انجیل میں شامل کر لی ہے، سوائے اس نے پشین گوئیاں جو نقل کی ہیں ان کی۔ یہ کموسل کتاب ہے اور یہ انجیل متی، یہ کھولیں ذرا۔ تو انہوں نے پوری کموسل کتاب کا، ٹھیک ہے میں حوالہ صفحہ بتا دیں، بس صفحہ بتا دیں۔ تو مرکز نے پوری کی پوری انجیل جو ہے متی نے پوری کی پوری مرکز انجیل وہاں سے اٹھائی ہے، 936 صفحہ ہے۔ تو یہ انہوں نے ارشاد اعظم لیا ہی مرکز سے ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو میں نے اتنی کتابوں کے آپ کو حوالے دیے ہیں، یہ تو اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ارشاد اعظم ہے کیا، اور سب سے پہلی 3 صدیوں میں یہ کسی انجیل میں شامل نہیں تھا۔ سب سے پہلے مرکز میں شامل کیا گیا، مرکز سے متی میں آیا، اور وہاں سے یہ اعمال میں آیا۔ اسی کا ارشاد اعظم ہے، سب سے پہلے یہ مرکز میں ملتا ہے۔ آپ توجہ سے سنتے نہیں ہیں، آئندہ آنکھیں اور دماغ ذرا کھلا رکھیے گا۔ اچھا، انہوں نے کہا تھا کہ 72 فرقوں سے جنت جانے والا کون ہے؟ یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے جو فرقے ہیں نا، یہ ہمارے وہ فرقے وہ ختم ہو چکے جنہیں آپ فرقوں کا نام دے رہے ہیں نا۔ ان کی بنیادی تعلیم ایک ہی ہے، بنیادی عقیدہ ایک ہے، قرآن کریم ایک ہے۔ آپ کی کیتھولک کی بائبل الگ، پروٹیسٹنٹ کی بائبل الگ، آرتھوڈوکس کی بائبل الگ، یہودیوں کی تناخ الگ۔ ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے۔ حدیث کے اندر یہ وضاحت کر دی گئی ہے کہ کون سا فرقہ جو ہے وہ جنت میں جائے گا، وہی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوگا، وہی جائے گا۔ یہی بات انجیل کے اندر لکھی گئی ہے کہ میرے سوا، حضرت مسیح فرماتے ہیں میرے سوا تم کسی کو ہادی نہ بنانا۔ آپ لوگوں نے کیا کیا؟ مسیح کو انہوں نے کہا تمہارا باپ صرف ایک ہے جو آسمان پر ہے، اور تمہارا ہادی صرف ایک، مجھے ڈسٹرب نہ کریں پلیز ذرا، تمہارا باپ صرف ایک ہے جو آسمان پر ہے، اور تمہارا ہادی صرف ایک ہے، یعنی کہ یسوع مسیح۔ آپ نے کیا باپ کی جگہ رکھ لیا یسوع مسیح کو ہادی ماننے سے انکار کر دیا، پلوس کو اپنا ہادی بنا دیا۔ آپ نے یہ غلطی کر دی۔ ہمارے ہاں جو بھی یہ غلطی کرے گا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی ہیں ان کی جگہ کسی اور کو ہادی بنائے گا، تو یہ تو حضرت مسیح نے بھی بیان کر دیا ہے، تو ظاہری بات ہے کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ کون سی بات ہے؟ مسیح نے بھی فرمایا میرے سوا کسی کو ہادی نہ بنانا، تو ایسا ہی۔ 3 اوقات میں نماز نہ پڑھو، اس میں آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ خدا نے ممانعت اگر کر دی ہے کہ 3 اوقات میں نماز نہ پڑھو، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ بائبل میں ایسے کئی احکام موجود ہیں کہ اس وقت میں یہ نہ کرو، بلکہ آپ کا یہ فسا کھانا یہ بھی وقت کے ساتھ ہے، یہ پورے وقت کا تعین ہے، اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ نے کہا، بتاتا ہوں میں، میرا وقت ضائع نہ کریں۔ آپ نے کہا جی قبلہ رو، آپ قبلہ رو نہ ہوں تو آپ کا جو ہے نا وہ عبادت نہیں ہوتی۔ یہ مسئلہ یہ ہے آپ کو اپنی بائبل کا بھی علم نہیں ہے۔ آپ کتنی ڈیبیٹس کہہ رہے تھے؟ 55 آپ نے ڈیبیٹ کر لی ہیں، بائبل آپ نے نہیں پڑھی۔ ہاں جی، کبھی بائبل بھی پڑھا کریں۔ زبور 138:2 کے اندر ہے، میں تیری مقدس ہیکل کی طرف منہ کر کے سجدہ کروں گا۔ یہ آپ نے ایک بات کی کہ یہودیوں کی اور مسلمانوں کی اکثر باتیں جو نا بڑی مشترک بات یہ ہے کہ میں نے گزارش کی تھی کہ حضرت نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کو
जो दीन खुदा की तरफ से मिला है वो एक ही है, उनमें यकसानियत पाई जाती है। जो खुदा के अहकाम है जो मूसा को मिले थे, जो नूह को मिले थे, वो तो ज़ाहिर है वही होंगे। जो बुनियादी अहकाम है, जो 10 कमांडमेंट्स हैं, वो तो अगर कत्ल है, वो तो पहला कत्ल जब आदम के बेटे का हुआ था तो वो भी भागता फिरता था कि अब मुझे कत्ल कर दिया जाएगा, ये हुक्म तो तब भी मौजूद था। ये कौन सी ऐसी बात है? तो ज़बूर 138:2 के अंदर है कि तेरी है मुक़द्दस हैकल की तरफ मुँह करके सजदा करूँगा। बल्कि ज़बूर 11:4 हबकूक 2:20 के अंदर खुदावंद अपनी मुक़द्दस हैकल में है। हालांकि हमारा ये अकीदा नहीं है कि खुदा काबा के अंदर है, बल्कि हम तो ये कहते हैं कि वो क्या है सिमत का जो है, बल्कि वो कुरान करीम की आयत है नहनु अक़रबु, क्या है नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, वो तो तुम्हारी शारग से भी करीब है। और जो सिमत है, जो सिमत की बात है, तो कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐनमा तवल्लु फसम्मा, क्या जी, फसम्मा वाजहुल्लाह। तो ये सिमत का तयन जो है इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद, अब बाइबल से भी साबित हो रहा है कि वो सिमत का तयन करते थे। खुदा ने ये फरमा दिया है कि अगर तुम किसी भी तरफ मुंह कर दो, खुदा उसकी तरफ मौजूद है। ये तो खैर आपने एक जो है ना बिला वजह का आपने इतराज़ किया, वो बाइबल में आपको इल्म नहीं है। हाँ जी, आप बाइबल पढ़ते नहीं हैं। अच्छा, हज 22-25 की इन्होंने ऐत पढ़ी थी, क्या थी जी? बाज़ यहूद व मुस्लिम मुश्तरक, ये क्या इन्होंने पढ़ी थी? आज ज़रा देखते हैं। अच्छा अच्छा जी, इन्होंने कहा सलीब पर तमाम हुआ। देखें जी, कहते हैं देते हैं धोखा ये बाजीगर खुला। मैं बात कर रहा हूँ दीन को मुकम्मल करने की, दीन को तमाम करने की। वो उन्होंने कहा कि मैं मुकम्मल नहीं कर रहा, मुकम्मल वो जब आएगा तो रूह हक आएगा तो वो मुकम्मल हुआ। जो ये कह रहे हैं ना सलीब के ऊपर, वो अपने बारे में कह रहे हैं कि मैं तमाम हुआ। इली इली लिमा शबक्तनी, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तमाम हुआ के साथ अगले लफ्ज़ आप पढ़ लें, और उसने जान दे दी। ये जान देने के मामले हैं, तमाम हुआ। मैं दीन के तमाम की बात कर रहा हूँ, आप जान देने की बात कर रहे हैं, ये कमाल है भाई। अच्छा, सूरह ज़ुमर का आपने हवाला दिया कि दावा तौहीद का मुशरकों का भी था। तो भाई हम तो अब ये कहते हैं कि जो मैंने तो पहले ही अर्ज़ कर दिया था कि जितने भी मज़ाहब हैं वो दावा करते हैं कि हम मुवाहिद हैं तौहीद का। आप भी दावा करते हैं मुवाहिद हैं, यहूदी भी दावा, मगर आप लोगों ने अपनी बुनियाद कायम नहीं रखी। आप तो ही छोड़ के तसलीस में और इधर उधर जो है ना आप पर बस 2 मिनट सुनिए। अच्छा, कलमा शम्मा इन्होंने कहा बाइबल का दिया हुआ है, बाइबल का नहीं दिया हुआ। इससे पहले इब्राहिम के ज़माने में भी, नूह के ज़माने में भी, बल्कि अम्बिया की तलीम यकसा है। ये शुरू से ही एक है कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है और उसके सिवा किसी की शरीक ना करो, शरीक ना ठहराओ। सब नबियों की ये तलीम है। इन्होंने कहा डिफेक्ट वाली कुर्बानी, अगर डिफेक्ट वाली कुर्बानी कबूल नहीं होती तो आपका कफ़ारा तो गया बिल्कुल। हाँ जी, तो यीशु मसीह में कितने सारे डिफेक्ट हैं, कई मुनाजरों में मैं वो साबित कर चुका हूँ। और उससे पहले कांटों का ताज बना के मार मार के खून निकाल के और पता नहीं क्या क्या किया, वो तो गया आपका कफ़ारा हो गया। अच्छा, इन्होंने कहा कहत में बच्चों को खाना ये तरगीब नहीं थी। ठीक है, तरगीब नहीं थी। बता दें बाइबल के अंदर कोई सज़ा दी उनको कि तुमने अपने बच्चों को ज़िबा करके पका के खा गए हो? कोई खुदा ने उन्हें सज़ा दी, कोई वही सुनाई कि इतना बड़ा तुमने जुर्म किया है कि देखें ज़मीन दहल जाए, आसमान रो पड़े, इतना बड़ा जुल्म कि एक नन्हे बच्चे को अपनी भूख मिटाने के लिए खा जाए। क्या किया खुदा ने? उनको कोई सज़ा दी, कोई वही सुनाई? ये तरगीब ही दिलाई गई है। खुदा ने उन्हें कुछ भी नहीं कहा, बच्चे खा गए अपने, कुछ नहीं कहा खुदा ने। तो ये तरगीब ही दिलाना है, और क्या है ये? अच्छा, इन्होंने कहा जी वो जी गरीब लड़की थी जिसकी मैंने मिसाल दी थी बाइबल में। आप मुझे दिखा दें कि बाइबल में अमीर और गरीब की लड़की के लिए अलग अलग हुक्म मौजूद है। ये तो अच्छा, इन्होंने कहा मुर्दे दफनाने वाला बहाना लगा रहा था। बाइबल से दिखा दें आप बहाना लगा रहा है। आप अपनी तरफ से तो ना करें आप। हाँ जी 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 जी, ठीक है। अच्छा, 610 का काम बार बार इन्होंने कहा 610। मुझे सिर्फ एक बात का जवाब देने आप 613, ठीक है 613। अच्छा,
آپ یہ عہد نامہ قدیم کے احکام مانتے ہیں یا عہد نامہ جدید کے احکام مانتے ہیں؟ مجھے تو آج تک یہ سمجھ نہیں آئی. آپ جہاں مجبور ہوتے ہیں پہلے کہتے ہیں جی وہ شریعت ختم ہو چکی ہے اب اس کی کوئی ضرورت نہیں رہی. جہاں آپ بے بس ہو جاتے ہیں مجبور ہو جاتے ہیں بھاگ کے آپ عہد نامہ قدیم میں چلے جاتے ہیں. وہ تو منسوخ ہو چکی ہے. آپ فضل کے دور میں رہیں اپنی بارے میں پلیز. وہ تو منسوخ ہو چکی ہے. کیوں اس کا آپ حوالہ دیتے ہیں پھر جب کہ وہ منسوخ ہو چکی ہے؟ وہ تو جو ہے ایک لعنتی احکام ہیں. وہ مسیح نے مصلوب ہو کر شریعت کی لعنت سے چھٹکارا دلا دیا ہے. تو پھر آپ اس کی کس کی بات کرتے ہیں؟ ان کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. تو جو میں نے عہد نامہ جدید سے کہا ہے آپ نے ان کا بھی کوئی انکار نہ کیا. اور الحمدللہ آپ نے ابھی تک آپ نے یہ یسوع مسیح کا دعویٰ یہ ثابت کر سکے کہ میں عالمگیر ہوں وہ بھی آپ پیش نہ کر سکے. بائبل کا دعویٰ آپ پیش نہ کر سکے. مسیح کے حواریوں میں سے کوئی ایک غیر قوم کا وہ بھی آپ پیش نہ کر سکے. رہا آپ کا یہ کہنا کہ مسیح کا اپنے حواریوں کو یہ کہنا کہ دنیا کی انتہا تک میری منادی کرو، وہ تھا کہ بنی اسرائیل پوری دنیا میں تتر بتر ہو چکے تھے. تو بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بیڑوں کے لیے مسیح آئے تھے. بنی اسرائیل کی قوم کہیں بھی ہو، وہ ہندوستان میں ہو، وہ افریقہ میں ہو، تو شاگرد انہی کی طرف جاتے تھے. شاگرد غیر قوموں کی طرف جو ہے نا نہیں گئے. اور پطرس کی طرف یہ غلط طور پہ منسوب ہے. حلالہ، آپ نے حلالہ کا کہا قرآن کریم میں. کمال کی بات ہے آپ کو حلالہ کا پتہ ہی نہیں ہے کہ حلالہ ہے کیا ہے. حلالہ یہ ہے، اب سمجھ لیں آپ، میں بتا دوں آپ کو. حلالہ یہ ہوتا ہے طلاق ہو گئی، ایک مرد نے ایک عورت کو طلاق دے دی، طلاق ہو گئی ہے. اب خدا کا یہ قانون ہے کہ اب دوبارہ ان کی شادی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، دوبارہ ان کی شادی، یہ کسی اور سے شادی کرے قدرتی طور پہ ان کا نباہ نہیں ہوتا، یا وہ شوہر مر گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی مسئلہ ہو گیا. شریعت یہ ہے کہ اب یہ عورت دوبارہ اپنے پہلے خامد سے شادی عدت گزارنے کے بعد شادی اپنی کر سکتی ہے. اس کے سوا نہیں. حلالہ کیا ہے؟ حلالہ کیا آپ سنیں، آپ کو حلالہ کا نہیں پتہ چلا آج تک. حلالہ یہ ہے کہ طلاق ہو گئی اور وہ مصنوعی نکاح کرتے ہیں ایک رات گزار کے اگلے دن اس کو طلاق دے دی. لو جی اب پہلے سے نکاح کر لے. اس کے اوپر بغیر عدت کے اس کے اوپر لعنت کی گئی ہے حدیث کے اندر. آپ کو پتہ نہیں آپ کیا آپ جو ہے وہ لگا گیا، آپ کو حلالے کا ہی نہیں پتہ کہ حلالہ ہے کیا. حلالہ یہ ہے، اس کو لعنت قرار دیا گیا. اور جو قرآن کریم نے جو بیان کیا ہے نا، وہ تو بیان کیا ہے کہ قدرتی صورت میں. ٹھیک ہے، تو یہ جو مصنوعی کرتے ہیں اس کا نام حلالہ ہے. اس کے اوپر جو ہے وہ لعنت کی گئی ہے. ہاں جی، کوئی رہ گیا جی نا جی ٹھیک. لو جی شکریہ. آئیں جناب شفیق کمل صاحب. وہ حکیم صاحب کہتے ہیں کہ پادری صاحب نے کسی بات کا جواب نہیں دیا، تو مجھے لگتا ہے کہ یادداشت کا بھی ان کا مسئلہ ہے. اچھا، مکاشفہ 5ویں باب کی آپ 9ویں آیت پڑھ رہا ہوں. یہ مقدسوں کی دعائیں ہیں، اور وہ یہ نیا گیت گانے لگے کہ تو ہی اس کتاب کو لینے اور اس کی مہریں کھولنے کے لائق ہے، کیونکہ تو نے ذبح ہو کر اپنے خون سے ہر ایک قبیلہ اور اہل زبان اور امت اور قوم میں سے خدا کے واسطے لوگوں کو خرید لیا. تو کیسے کہتے ہیں کہ بائبل عالمگیر نہیں ہے؟ تو جی پھر آپ نے یہ بھی کہا کہ ہاں وہ جو اب آپ نے پینتڑا بدلا. پہلے انہوں نے کہا تھا ارشاد اعظم اور مرکز کی انجیل. اب کہہ رہے ہیں کہ مرکز کی انجیل سے کاپی کیا گیا. یہ آپ کی نئی ایجاد ہے. اب سناپٹک گاسپل کا جو نظریہ نا، یہ پرانا نظریہ تھا، اور یہ آپ کو پتہ نہیں، یہ جرمن سکالرز کا نظریہ تھا. نظریہ تھیوری جو ہوتا ہے وہ ٹھیک بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے. ماڈرن سکالرز نے اس کو رد کر دیا. سب کے سب جو چاروں اناجیل کے مصنفین ہیں انہوں نے خدا کے الہام سے لکھا. بائبل کہتی ہے کہ ہر ایک صحیفہ خدا کے الہام سے ہے، اور یہ کتاب کسی انسان کے اس کی خواہش کے مطابق نہیں لکھی گئی، بلکہ آدمی روح القدس کی ہدایت سے خدا کی طرف سے بولتے تھے. آپ بات کو سمجھ لیں. اور جو آپ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ متی نے کاپی کیا، یہ نظریہ ٹھیک نہیں ہے بھائی. متی نے اپنا لکھا. وہ جو ارشاد اعظم ہے، میں آپ کی بات فار دا سیک آف آرگومنٹ مان بھی لوں تو ارشاد اعظم سے بائبل بھری پڑی ہے. میں نے آپ کو پیدائش 28 باب میں یہ بتایا تھا کہ خدا اس کو کہتا تھا کہ
تو خدا نے اس کو کہا یعقوب کو کہ تو مشرق مغرب شمال جنوب میں چاروں طرف پھیل جائے گا، یہ میسج پہنچانا ہے۔ تو پیدائش 6 باب سے آپ نے ایک حوالہ پڑھا کہ عورتوں کو انسان کی بیٹیاں کہا گیا اور مردوں کو خدا کے بیٹا کہا گیا۔ تو یہ آپ کی ذاتی تشریح ہے، مجھے لکھا ہوا کہیں دکھا دیں، بائبل سے حوالہ دیں۔ بائبل کا جو طریقہ ہے بائبل کی بات کو سپورٹ کرنا، بائبل کو دوسری جگہ سے حوالہ دیں۔ یہ میں آپ کی تھوڑی رہنمائی کر دوں کہ خدا کے بیٹے فالن اینجلز کو بھی کہا گیا، وہ فالن اینجلز تھے، اور انسان کے بیٹے جو ہیں وہ انسان کے بیٹے بھی ہیں اور بیٹیاں بھی ہیں۔ یہ آپ کی تشریح قابل قبول نہیں ہے بھائی۔ ہاں پھر آپ نے کہا جی ہم تو ختنہ نہیں کرتے تو ہم تو اس سے فارغ ہیں، یہ بھی آپ کی لا علمی ہے۔ بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل جو ختنہ کرتے تھے وہ بھی رد کر دیے گئے، ان سے پاکستان لے کے دوسری قوم کو دے دیا گیا، اب وہ غیر قوم اور کرسچن اس کی جگہ اسپیشل نیشن آ چکے ہیں۔ ان کے ساتھ مسیح نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ایک نیا عہد باندھتا ہوں جو اپنے خون سے باندھتا ہوں، اس کا نشان ختنہ نہیں بلکہ بپتسمہ ہے۔ آپ دعویٰ کر رہے ہیں جی ہم ختنے پہ عمل کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ختنہ ہے سیکنڈری چیز، یہ نشان ہے اس کا، اصل چیز ہے وہ پیراگراف جس میں ختنے کی شرائط لکھی گئی تھی بائبل میں۔ اچھا وہ شرائط مجھے آپ قرآن مجید سے یا کسی حدیث سے دکھا دیں کہ خدا نے ہمارے ساتھ یہ عہد باندھا تھا، ختنے کا حکم دیا، شرائط یہ ہیں، وہ پیسے دکھا دیں، وہ نہیں آپ کو ملے گا۔ یہ زبانی جمع خرچ کر کے نا آپ کہیں ختنہ تو مسلمانوں کے اور یہودیوں کے علاوہ بھی کئی لوگ کرتے ہیں، کئی ڈاکٹر کے کہنے پہ بھی کر لیتے ہیں، صرف ختنہ نہیں ہے، اس عہد میں شرکت کے لوازمات ہیں، اگر وہ پورے نہیں کرتے تو پھر آپ کرتے پھریں جسمانی مشقت۔ عورتوں کا کہا جی آپ نے کہا جی بائبل بھی کہتی ہے کہ عورتیں حیادار لباس پہنیں، تو اس کی ہم کہاں مخالفت کرتے ہیں، اور بالکل بائبل کہتی ہے کہ حیادار لباس پہنیں، اس کی میں فیور کرتا ہوں کہ حیادار لباس پہننا چاہیے۔ لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں جو آپ تمیز نہیں کر رہے دو چیزوں میں کہ حیادار لباس پہننے کے ہم خلاف نہیں ہیں، ہم اس کو برقع پہنانے کے خلاف ہیں۔ یہ 2 خواتین بیٹھے ہیں تو یہ آپ دیکھیں کہ 25-30 لوگ بیٹھے، ان کے یہ حیادار لباس نہیں ہے، ان کا سر پہ اوڑھنی ہونی چاہیے۔ تو وہ دیکھیں جی ہر بندے کی تشریح فرق ہو سکتی ہے۔ میرا کیا کیا بتائیں پڑھ دیں، وہ بابا ادھر سے پڑھ دیں مجھے پتہ چلے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں۔ پیدائش 6:4 میں ہے خدا کے بیٹے انسان کی بیٹیوں کے پاس گئے۔ ہاں وہ بیٹھ جائیں بھائی، او خدا آپ کو آپ پہ کوئی بڑی مہربانی کر دے تاکہ آپ صحیح سمجھ نہ کر دے۔ یہ پیسج کی تو میں نے مخالفت نہیں کی، انہوں نے جو تشریح کی ہے کہ عورتوں کو کہا گیا انسان کی بیٹیاں اور آدمیوں کو کہا گیا خدا کے بیٹے، یہ بائبل سے ثابت کریں، بات سمجھ لیا کریں، جذباتی نہ ہو جایا کریں، اور پھر آپ کا کام بھی نہیں ہے۔ یہ بھائی بیٹھے ہوئے تھے نا، چلو یہ ان کی مدد کرتے، جواب دینا حوالہ دینا ان کا ہی کام ہے، چلیں ٹھیک تو دیا تو غلط ہی دے دیا نا۔ ہاں او بابا میں نے یہ نہیں کہا، میں نے کہا جو آپ تشریح کر رہے ہیں یہ تشریح غلط ہے آپ کی۔ آپ کے الفاظ تھے، کیا آپ کے الفاظ یہی تھے، حوالہ آپ نے مانگا تھا، میں نے کہا اس بات کا حوالہ دے، میں نے کہا بائبل کی جب آپ تشریح کرتے ہیں تو آپ کو بائبل کے دوسرے حوالے سے ثابت کرنا ہے۔ جاری رکھیں آپ، ہاں جاری رکھیں۔ ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں جی کہ وہ پرسیکیوشن کی بات ہے تو پولوس بھی ستاتا تھا مسیحیوں کو، تو بھائی یہاں جو مناظرہ ہو رہا ہے کرسچن اور مسلمان کے درمیان ہو رہا ہے، جو پولوس کی آپ بات بتا رہے ہیں وہ اس وقت یہودی تھا، تو پھر وہ تو میری بات کو ہی آپ نے تقویت دے دی کہ مسلمان اور یہودی ایک ہی جیسے ہیں۔ جب وہ کرسچن ہو گیا اس کے بعد مجھے بتائیں کہ وہ ستاتا تھا کسی کو، پھر آپ کی بات مانوں گا۔ ہاں آپ نے سورہ احزاب سے پڑھ کے بتایا کہ جنت میں عورت کے بھی حقوق برابر ہیں، جو
مردوں کے لیے جو بھی حقوق ہیں وہ عورتوں کے لیے، یہ آپ زبانی جمع خرچ کر سکتے ہیں لیکن اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے، کیونکہ مردوں کے لیے جو بات لکھی ہے کہ ان کو 72 حوریں ملیں گی، تو اگر حقوق ان کے بھی برابر ہے تو کیا ان کو 72 آدمی پھر ملیں گے؟ یہ آپ، میں یہ نہیں کہہ رہا، یہ قرآن مجید میں نہیں لکھا، یہ آپ کی ذاتی تشریح ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ اس لیے یہ اعتراض میرا جو خصوصی طور پہ یہ آپ پہ ہے کہ آپ نے تشریح غلط کر دی ہے۔ یہاں پہ ہی گجرانوالے میں دوسرے 2 مولانا میں لے آؤں گا، وہ آپ کو کہیں گے کہ آپ نے 7 منٹ ہو گئے تو 3 منٹ، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ ہاں، ایک اور بات جو آپ نے کہی تھی کہ بائبل میں کہیں نہیں لکھا کہ جہنم میں جانے کے بعد وہاں سے ان کو نکالا جائے گا۔ بائبل کی یہ تعلیم ہی نہیں ہے۔ بائبل کی تعلیم یہ ہے کہ روز عدالت بھیڑوں اور بکریوں کو الگ الگ کر دیا جائے گا۔ یہ کہیں نہیں لکھا کہ بعد میں دوبارہ ان کو ملایا جائے گا، یا ادھر کی ریموٹ کنٹرول سے اب آپ ادھر آ جاؤ، اب آپ ادھر چلے جاؤ، یہ نہیں ہے۔ جو جنت میں گئے ہیں وہ جنت میں ہیں، جو جہنم میں ہیں وہ جہنم میں ہی رہیں گے۔ اگر یہی کرنا تو یہ تو دنیا داری کے معاملات ہیں۔ خدا جو اپنا انصاف کرتا ہے نا، وہ ایسے نہیں کرتا۔ یہ اسلامی نظریہ بہرحال ہے، وہ آپ کا نظریہ ہے، میں آپ کو مبارک ہی کہہ سکتا ہوں، ہمارا یہ نظریہ نہیں ہے۔ اسلام یہ کہتا، وہ 3 منٹ ہو گئے، کتنے 7 منٹ ہوئے ہیں؟ 10 منٹ آپ نے بولا تھا، یہ صاحب بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسلامی نظریہ یہ ہے کہ مسلمان ایک دفعہ سورہ مریم کی 68 سے لے کر 72 آیت میں پہلے جائیں گے جہنم میں، وہاں سزا پوری کرنے کے بعد نکلیں گے۔ ہمارا یہ نظریہ نہیں ہے، تو اس میں تو کوئی بات نہیں ہے۔ بہرحال اینڈ میں سامعین سے، حاضرین سے، ناظرین سے، سب سے یہ بات کر رہا ہوں کہ میں نے جو آپ نے یونیورسل ریلیجن بتانے کے دلائل تھے ان کو رد کر دیا ہے، اور جو اپنے نظریات ہیں وہ میں نے واضح کر دیے ہیں۔ تو بھی آپ کی آزاد مرضی ہے، یہ فیصلہ آپ پہ چھوڑتے ہیں کہ یونیورسل ریلیجن کون سا ہے۔ آپ نے نہ میری فیور کرنی ہے، نہ میری قبر میں جانا، نہ حکیم صاحب کی قبر میں جانا ہے۔ آپ جا کے سوچئے گا، میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ یہ جو گہری باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں ان کو ایک دفعہ سوچیں، ایک دفعہ پڑھیں، اور جو غلط حوالے دیے گئے ہیں ان کا میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ وہ کیوں دیے گئے، تو وہ تو بہرحال ایک جرم گردانا جاتا ہے۔ اس لیے صرف یونیورسل ریلیجن کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ نجات کا نظریہ بائبل بیان کرتی ہے، اسلام نجات کا نظریہ بھی نہیں بیان کرتا۔ اسلام جو نجات کو سمجھتا ہے وہ یہ ہے کہ جہنم میں بھیج کے وہاں سے نکالنا نجات ہے۔ بہرحال وہ آپ کی مرضی، اگر آپ مسیح پر ایمان لاتے ہیں تو آپ کو نجات مل سکتی ہے، کیونکہ بائبل کہتی ہے کہ آسمان کے تلے کوئی دوسرا نام آدمیوں کو نہیں بخشا گیا جس کے وسیلے سے ہم نجات پا سکیں۔ شکریہ، گاڈ بلیس یو۔ اور مسیحیت میں، اسلام اور مسیحیت کے نزدیک عالمگیر مذہب جو ہے وہ کون سا ہے؟ پادری صاحب نے اپنے دلائل بیان کیے اور محترم حکیم عمران ثاقب صاحب نے اپنے دلائل بیان کیے۔ پادری صاحب اپنی اس گفتگو کو، یعنی تمام یہ جو مکالمہ ہے، اسے اپنے چینل پہ اپلوڈ کرتے ہیں۔ حکیم صاحب جو ہے اپنے چینل پہ مسلم کرسچن ڈبیٹ جو ہے اس کے عنوان سے اپنے چینل پہ اپلوڈ کرتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں اور فائدہ اٹھاتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں، معلومات حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ عام طور پہ مناظرے کا جو تصور لوگ سمجھتے ہیں، جی اگلے دن پوچھتے ہیں جی پھر کون جیتا، پھر کیا بنا، کون جیتا، ٹھیک ہے، یہ چیز نہیں ہوتی، یہ ایک تعلیم ہوتی ہے۔ گفتگو یہ پادری صاحب کی بھی، حکیم صاحب کی بھی، یہ ایک علمی دستاویز ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں سے مسیحی جو دوست ہیں وہ بھی معلومات حاصل کر سکتے ہیں، اس میں سے ان کے لیے کئی نئی چیزیں ہوں گی۔ جو اہل اسلام ہے بھائی، یہ بھی اس میں سے معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے اور اسلام دنیا پہ چھا جانے والا مذہب ہے، یا وہ اپنے مطابق جو ہے اس میں سے معلومات
اور دلائل جو ہے وہ اخذ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے لیے الحمدللہ بحسن خوبی یہ آج کا یہ مکالمہ اختتام کو پہنچا. اس کے لیے دونوں طرف سے میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں پادری صاحب کو بھی اور حکیم صاحب کو بھی کہ خوش اسلوبی کے ساتھ یہ ساری گفتگو اور مکالمہ ایک دوسرے کی باتیں سنی بھی، برداشت بھی کی. اور میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ حوصلہ جو ہے وہ سامعین کا بھی ہے کہ انہوں نے بھی سنا یہ ساری گفتگو. ہاں جی، انہوں نے بھی گفتگو یہ ساری سنی، گفتگو ساری سماعت کی خاموشی کے ساتھ. شاید کوئی ایسی بات حکیم صاحب کی طرف سے جو ناگوار گزری ہو لیکن اخلاقاً خاموش بیٹھے رہے. کوئی پادری صاحب کی طرف سے کوئی ناگوار بات اگر ہو گئی ہو تو مسلم دوست جو ہیں انہوں نے بھی خاموشی سے بات کو سنا اور اپنے مناظرین ہیں ان پہ ڈپینڈ کیا کہ وہ بات کا اچھے طریقے سے جواب دے رہے ہیں، دے چکے ہیں. اس لیے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ جو ہے حق اور سچ ہم پہ واضح کرے اور حق اور سچ جو ہے اس پہ اللہ تعالیٰ ہمیں قائم رکھے، دائم رکھے اور خاتمہ جو ہے اللہ تعالیٰ ایمان پہ فرمائے. سوال و جواب کی نشست کتنے سوالات کر لیں؟ 3 سوالات دونوں طرف سے. ٹھیک ہے. پہلے میں دعوت دوں گا مسلم دوست جو ہیں وہ سوال کرنا چاہیں وہ سوال کریں، پادری صاحب اس کا جواب دیں گے. اور پھر مسیحی دوست جو ہے وہ جو سوالات کرنا چاہیں 3 سوالات میں کوشش کریں تکرار نہ ہو. جو سوال پہلے جو ساتھی کر چکے دوبارہ وہ سوالات نہ ہوں. ٹھیک ہے. سوال کرنا. خطیب ہوں اور رہ بھی نہیں سکتا ہوں، اور واقعتاً حضرت استاد صاحب نے فرمایا کہ بہت مہربانی کہ آپ چپ کر کے بیٹھے ہیں، تو یقین جانے چپ کر کے بیٹھنا سب سے مشکل کام ہے. لیکن ایک شعر فریقین کے لیے: جس کے جی میں آئے پائے سراغ زندگی، جس کے جی میں آئے پائے سراغ زندگی، ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا. یہ تو ایک شعر تھا. تو محترم حکیم صاحب نے ایک ریفرنس پیش کیا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ وہ اپنوں سے سود نہیں لینا ہے، ان سے لینا ہے، یا اس طرح سے ملتی جلتی بات تھی. وہ وضاحت جانتے ہیں اس کا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جواب نہیں ہے. ہاں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا جواب نہیں آیا ہے. محترم پادری صاحب اگر اس کا جواب دینا مناسب سمجھیں اور پسند کریں تو ضرور. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو یہودیوں کی بات ہے وہ آپ کو یہودیوں سے پوچھنی چاہیے تھی. بہرحال وہ پچھلے دنوں میں کسی نے پوچھا کہ یہ جو امریکہ کا پریزیڈنٹ ہے، کیا نام ہے اس کا، ٹرمپ، اس نے کہا جی مسلمان کچھ ملکوں کے لوگوں کو، پاکستانیوں کو بھی کہہ دیا کہ آپ امریکہ نہیں آ سکتے. تو میں نے میرا کون تھا، وہ کزن ہے جو آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں. اچھا، تو یہ سوال ان کا تھا. بہرحال آپ نے پوچھا تو ویلکم. بات یہ ہے کہ جو ایک قوم تھی وہ 400 سال کی غلامی کے بعد وہاں گئی ہے، تو کچھ ان کو شہری قوانین دے دیے گئے تھے. اور یہ قوانین جو تھے یہ بالکل وہ ایک قوم تھی، اور ٹھیک ہے ان کو منع کیا گیا کہ ایک دوسرے کی مدد کرو، ان کو اسٹیبلش کرو، اسٹیٹ اسٹیبلش کرنی ہے. لیکن دوسروں سے سود لینا، اب سود کا لفظ جو ہے، سود کا لفظ اس میں سین واو پیش دال یہ آتا ہے تو وہ بڑا کبھی بن جاتا ہے. انگریزی میں کہیں تو انٹرسٹ لینا، تو انٹرسٹ بزنس میں لیا جاتا ہے. بزنس کرتے ہیں تو اس میں ہمارے پاکستان کے بینک بھی سارے مسلمان چلا رہے ہیں، اور وہ انٹرسٹ لیتے بھی ہیں اور دیتے بھی ہیں. تو پوری دنیا میں یہ سسٹم ہو رہا ہے. تو یہ بھی ہے. باقی مسلمانوں کے ساتھ بھی ایسے آپ کو چیزیں مل جائیں گی حدیثوں کے اندر کہ بھائی مسلمان کا بھائی ہے. پھر اس پہ ہم بھی اعتراض کریں گے بھی کیوں بھی، باقی کے لوگ کیوں نہیں. تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ اتنی کو بڑی قابل اعتراض بات تھی. اور سوال دوست کرنا چاہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مشکل نہیں تہاڈی گل چ پوچھا. پادری صاحب نے یہاں بیٹھے ہوئے مسلمانوں کے اوپر جو ہے ایک طنز کیا. جناب مسیح کا قول کہ میں دشمنی ڈالنے کے لیے آیا ہوں، اس کو اپنے حق میں کرنے کے لیے
ایک مثال دے کر انہوں نے سمجھائی بات کہ آپ سارے مولوی جو ہیں گھر جا کر جو ہے وہ کہیں کہ ہم مسیح ہو گئے ہیں تو آپ کو روٹی بھی نہیں ملے گی. تو یعنی انہوں نے اپنے حق کے اندر یہ بات لی ہے. میرا سوال یہ ہے، چلے ہم نے تو گھر جا کر جو ہے یہ پوچھنا ہے یا ہمیں وہاں پر کھانا ملے گا نہیں ملے گا وہ تو 2-3 گھنٹے یا 2 دن کے بعد پتہ چلے گا. پادری صاحب کی بیگم یہاں پر موجود ہے. پادری صاحب ابھی اعلان کریں کہ میں مسلم ہوتا ہوں. ہم دیکھتے ہیں کہ باجی صاحبہ ان کا احترام کرتی ہیں یا ان سے نفرت کرتی ہیں. اگر ان کا احترام کریں گی تو جناب مسیح کا قول غلط ثابت ہوگا. اگر ان سے نفرت کریں گی تو پھر مسلمانوں پر اعتراض کیوں ہے؟ نہیں، تھوڑا سا آپ بیچ میں الٹا کر گئے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ جو آپ میں کرنے لگا سیدھا ہی کروں گا. آپ نے جو مثال دی ہے نا وہ مثال میرے بیان کی تصدیق ہے. خواہ میں بھی اگر کہہ دوں گا مسلمان ہو گیا تو میری بیوی بھی میرے خلاف ہو جائے گی، وہ ویلکم نہیں کرے گی. میرے بچے بھی میرے خلاف ہو جائیں گے کہ آپ کو کیا ہو گیا. اور آپ کے ساتھ بھی یہی ہوگا کہ آپ کے رشتہ دار دوست ادھر والے بھی کہیں گے بھائی آپ کو کیا ہو گیا ہے. تو یہ تو مسیح کی بات کی تصدیق ہو جاتی ہے کہ کوئی بھی جب کو اپنا ریلیجن چینج کرتا ہے، اسپیشلی کرسچینٹی کا، تو مسیح نے کہا کہ میں چونکہ سچ بولتا ہوں لوگ میرے خلاف ہیں، اور جب ہرے درخت کے ساتھ ایسا کرتے ہیں تو سوکھے کے ساتھ کیا نہ کریں گے آپ کے ساتھ ہوگا. تو وہ بات بھی مسیح نے کی کہ بلکہ اس کو دوسری جگہوں پہ ایلیبوریٹ کیا ہے کہ میں صلح کرانے نہیں بلکہ آگ لگانے آیا ہوں. تو وہ یہی بات تھی. اسی کنٹیکسٹ میں ہیں یہ ساری باتیں. ماں باپ کو اس کے کمپیریٹیولی آپ ان کی بجائے مجھے پیار کریں، یہ ساری اسی کنٹیکسٹ میں باتیں. چلے ہم آپ کا یہ تیسرا چلے تسی چوتھا کر لینا. چوتھا کر لو یار، سوال بڑا اہم ہے. وہ آپ مسلمان ہیں؟ نہیں وہ تہاڈی واری بعد چ آئے گی پھر. اچھا تو آپ کی تو ابھی باری نہیں آئی نا. رک جاؤ، بیٹھ جائے، آ جائے. اچھا، میرا دوسرا سوال ہے، ویسے تیسرا سوال ہے. وہ یہ ہے کہ پادری صاحب نے سورۃ الاحزاب کی جو آیت حکیم صاحب نے حوالے کے طور پر پیش کی تھی کہ عورتوں کے لیے بھی جنت میں وہی کچھ ہے جو مردوں کے لیے. اب یہاں پر انہوں نے یہ بات کی ہے جی مردوں کو تو 72 حوریں ملیں گی. تو آپ سمجھ ہی گئے ہیں کہ انہوں نے کیا بات کرنا چاہیے. تو باجی صاحبہ یہاں پر موجود ہیں، یہ حقوق نسواں کی جو ہے علم بردار ہیں، اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ عورتوں کو مردوں کے برابر حقوق ملنے چاہیے. تو اگر یہ سوال قرآن کی آیت پر کر رہے ہیں تو جو ان کا موضوع ہے یا جو ان کا نعرہ ہے، کیا اس کے مطابق پادری صاحب بھی بچہ جنیں گے؟ یہ میرا سوال ہے. برابری اگر ہر چیز کے اندر ہے تو پھر اس کے اندر نہیں. یہ دیکھیں میری بات سنیں، یہ نہیں برابری سنیں یہ اس پہ اگر آپ طالب جائے تو اس کا مطلب ان کو مذاق کر رہے ہیں. تو اس طرح اگر بجانی ہے تو بجا لیں. سنیں اور نہیں میری بات سنیں، یہ تو حرام کاری والی آپ بات کر رہے ہیں. حرام کاری سے بائبل منع کرتی ہے اور لوتیت سے بائبل منع کرتی ہے. یہ بات نہیں ہے برابری والی بات. یہ تو آپ نے پنجابی چندے ہرکنوں گوڈا ڈاؤ، ادروائز یہ سوال نہیں ہے. برابری کی جو بات ہے وہ حقوق کی بات ہے. ہاں تو یہ نہیں ہے بات کہ ہاں یہ بھی ہے. اچھا اور یہ سیکس کا کہیں نہیں لکھا کہ آپ کا جینڈر چینج کر دیا جائے گا. وہ عورت ہوتے ہوئے ہی با اعتماد اور با وصف ہے، اور آدمی ہوتے ہی باوقار ہے. یہ بات نہیں ہے. میرا آپ کے جواب کے ساتھ ایک اور ساتھ میں ایڈ کرتا ہوں کہ آپ کا مناظرہ ہوا میرے ساتھ، سوال سارے آپ میری بیوی سے پوچھ رہے ہیں. تو کوئی نہیں یار کوئی بات نہیں، تھوڑا بہت چلتا آپ نے کر دیا. میں ایک سوال اور کرنا چاہتے ہیں. کون کر ایک منٹ چھوڑے. جی ٹھیک ہے. ادھر آئیں کیمرے کے اندر. آج میزبان ہے آپ.
تو آپ تو ڈش کے بارے میں بتائیں پھر یار. السلام علیکم جی. میرا سوال پادری صاحب سے یہ ہے کہ اگر عیسائیت عالمگیر مذہب ہے تو خدا عیسائیت پہ کیوں نہیں رکا؟ اس نے اسلام کو کیوں بھیجا؟ قرآن کو کیوں بھیجا؟ پہلی بات کہ ہم عیسائیت کا لفظ نہیں بولتے، مسیحیت بولیں. ہم یہ کریکشن کر لیں آئندہ بھی پلیز خیال رکھیں، کیونکہ آپ کو پتہ پھر. ٹھیک ہے نا جی. اچھا آپ کہہ رہے ہیں جی، آپ کا سوال میری مسز نے بھی آپ کو اپریشیٹ کر دیا کہ آپ کا سوال بڑا کلاس کا سوال ہے کہ اگر عالمگیر مذہب ہے تو خدا عیسائیت پہ کیوں مسیحیت پہ کیوں نہیں رک گیا، پھر اسلام کے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ بھائی یہ آپ کا اپنا وہم ہے، آپ کا اپنا خیال ہے، آپ کے اپنے خواب و خیال ہے. ہم تو یہ بات تقریباً 3 ارب لوگ ابھی بھی جو باقاعدہ حیات ہیں وہ اسلام کو سابقہ مذاہب کی کڑی تسلیم نہیں کرتے. یہ آپ کی خوشی ہے، آپ کہیں، ہم نہیں کرتے. لوکا 16:16 میں نے بتا دیا کہ شریعت اور انبیاء تو یوحنا تک رہے، اس کے بعد صرف اور صرف انجیل کی منادی کی جاتی ہے. اس کو میں زیادہ نہیں کھول سکتا، تو اس لیے اسی پہ اکتفا کریں. آپ کو سلام. حکیم صاحب نے بولا تھا کہ مسیحی عالمگیر مذہب نہیں ہے. آپ پہلے تعارف کرائیں کہ آپ کون ہیں. جی، کیسر مسیح میرا نام ہے، اروپ سے میں تشریف لایا ہوں. اروپ جی. آپ نے بولا تھا کہ مسیحیت جو ہے نا عالمگیر مذہب نہیں ہے. جناب مسیح کے کسی شاگرد نے یہ تعلیم نہیں پھیلائی اور پوری دنیا میں یہ منادی نہیں کی. کیسے آپ نے یہ کہا ہے؟ یہ مجھے نہیں جذباتی نہیں ہے، یہ سوال ہے، ان سے جواب پوچھ رہا ہوں. جی ہو گیا. اس کی کریکشن میں اچھا ٹھیک ہے سر. جی ٹھیک ہے سر. اعمال 2 باب جب اس کو پڑھیں تو اس کی 5 آیت میں لکھا ہے، اور ہر قوم میں سے جو آسمان کے تلے ہے خدا ترس یہودی یروشلم میں رہتے تھے. جب یہ آواز آئی تو بھیڑ لگ گئی اور لوگ دنگ ہو گئے، کیونکہ ہر ایک کو یہی سنائی دیتا تھا کہ یہ میری ہی بولی بول رہے ہیں. اور سب حیران اور متعجب ہو کر کہنے لگے، دیکھو یہ بولنے والے کیا سب گلیلی نہیں؟ پھر کیوں کر ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے وطن کی بولی سنتا ہے؟ حالانکہ ہم پارتھی اور مادی اور الامی اور میسوپوتامیہ اور یہودیہ اور کپدیکیا اور پینتوس اور آسیا اور فروگیا اور پمفیلیا اور مصر اور لیبوا کے علاقے کے رہنے والے ہیں، جو کرینے کی طرف ہے، اور رومی مسافر، خواہ یہودی خواہ ان کے مرید، اور کوریتی اور عرب ہیں. جی میرے بھائی آپ نے اچھا سوال کیا ہے، مگر اگر آپ نے میری گفتگو سنی ہوتی تو میرا خیال ہے آپ کا سوال بنتا نہیں تھا. حضرت مسیح نے فرمایا تھا کہ میں بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا کسی کے پاس نہیں آیا. جب یہ 12 قبائل تھے جو یہودیوں کے، یہ پوری دنیا میں پھیل گئے تھے، مشرق میں، مغرب میں، ادھر ادھر. اب حضرت مسیح کے جو شاگرد تھے وہ اگر دنیا کے کہیں اور کونوں میں جاتے تھے، عرب میں، کریتی میں، فلاں، تو وہ بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے پاس جاتے تھے، وہ غیر قوموں کے پاس نہیں جاتے تھے. غیر قوموں کی بدعت یہ پولس نے شروع کی تھی، اس سے پہلے کسی نے شروع نہیں کی تھی. اسے غیر قوموں کا رسول کہا جاتا ہے. حضرت مسیح نے نہ غیر قوموں کو خطاب کیا، نہ انہیں. میں نے آپ کو ایک دلیل دی تھی کہ حضرت مسیح نے فرمایا ہے
کہ بیجا ہوا بیجنے والے سے بڑا نہیں ہوتا۔ تو میں نے گزارش کی تھی، حضرت مسیح نے جگہ جگہ فرمایا کہ میں بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا کسی کے پاس نہیں آیا۔ شاگردوں کو منع کیا غیر قوموں کی طرف نہ جانا، صرف بنی اسرائیل کے کھوئے ہوئے گھرانے کی طرف جانا۔ تو حضرت مسیح نے کہ یہ جو 12 قبائل تھے یہودیوں کے، دنیا میں جہاں جہاں بھی تھے، ہندوستان میں ہوں، عرب میں ہوں، فلسطین میں ہوں، وہ مسیح کے جو شاگرد تھے وہ بنی اسرائیل کے کھوئی ہوئی بھیڑوں کی طرف جاتے تھے۔ یہ ایک غیر قوموں کی طرف جانے کی بدعت جو ہے جناب پولس نے شروع کی تھی، اس لیے انہیں غیر قوموں کا رسول کہا جاتا ہے۔ خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا پاک روح کے نام سے آمین۔ میرا حکیم صاحب سے یہ سوال ہے جی، میرا نام فلپس مسیح ہے اور میں شہر ورکاں کا رہنے والا ہوں۔ میرا جناب عمران ثاقب صاحب سے یہ سوال ہے کہ مردوں کو اسلام میں، یہ عالمگیر مذہب ہے، مردوں کو پورے حقوق ملے ہیں اور عورتوں کو کیوں نہیں پورے حقوق ملے؟ مجھے اس سوال کا جواب دیں کہ مثلاً مردوں کو جو ہے وہ آسمان پہ حوریں ملیں گی اور عورتوں کو کچھ نہیں ملے گا۔ عورتوں کو کیا ملے گا اس کے بارے میں مجھے بتائیں کہ مردوں کو آسمان پہ حوریں ملیں گی اور عورتوں کو کیا ملے گا؟ شکریہ میرے بھائی، آپ نے ایک اچھا سوال کیا۔ آپ نے کہا کہ عورتوں کو مردوں سے برابری جو ہے وہ نہیں دی گئی اسلام میں۔ میں نے گزارش کی تھی کہ عورتوں کو حقوق دیے ہیں تو اسلام نہیں دیے ہیں۔ بائبل کے اندر ایک حق بھی ایسا نہیں ہے جو عورت کو دیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ بائبل کے اندر عورت کو محکوم بتایا گیا، وہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، اور بائبل کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ یہ جو گناہ ہے نا عورت کی وجہ سے آیا ہے۔ آدم نے فریب نہیں کھایا، حوا فریب کر کے گناہ میں جو مبتلا ہوئی، اور یہ جو کیسے ماہانہ مینسز آتے ہیں نا، بائبل کے مطابق یہ بطور سزا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ درجے ذیل سے بچہ جنیں گی، تو یہ بھی اسے بطور سزا بائبل بیان کر رہی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ مطلب ایک فطرتی امر ہے، یہ پھلوں بڑوں کے تحت ہے۔ تو آپ نے سوال کیا کہ آپ نے دوبارہ جنت میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ جو مردوں کے لیے ہے وہی عورتوں کے لیے ہے جنت میں نے یہ نہیں کہا تھا۔ میں نے یہ گزارش کی تھی کہ جو چیزیں مردوں کو مرغوب ہیں جنت میں انہیں وہ ملیں گی، جو عورتوں کو مرغوب ہیں انہیں وہ ملیں گی، جو عورتیں پسند کرتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ انہیں ملے گا۔ حوالہ میں نے آپ کو قرآن کریم سے دیا تھا۔ تو میرے بھائی یہ تو انجیل کے اندر بھی ہے، یہ ذرا حوالہ ادھر سے نکال دیں کہ 100 گنا آپ اگر خدا کے رستے میں نا کوئی چیز قربان کرتے ہیں نا، بیوی کو قربان کرتے ہیں، بھائی کو قربان، باپ کو قربان کرتے ہیں، گھر قربان کرتے ہیں، 100 گنا ملیں گے آپ کو، 100 گنا ملیں گے، ٹھیک ہے؟ تو 100 گنا بیوی تو آپ کو بھی مل جائے گی، گھر قربان کریں گے تو 100 گنا گھر آپ کو بھی مل جائے گا۔ یہ کون سی بات ہے؟ ہاں دیکھیں، مرد جو ہے نا، یہ مرد کی ایک فطرت ہے، فطرتی بات ہے کہ جب اس کے پاس پیسہ آتا ہے، جب اس کے پاس آسائش آتی ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ میری بیویاں جو ہے نا وہ ایک سے زیادہ ہوں۔ اچھا آپ بائبل میں دیکھیں، انبیاء میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 3 بیویاں تھیں۔ آپ دیکھیں آگے جو ہے یعقوب کی دیکھ لیں، داؤد کی دیکھ لیں، سلیمان کی دیکھ لیں، مطلب 700 سے زیادہ تھیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک فطری چیز ہے۔ بائبل، پوری بائبل میں کہیں بھی یہ منع نہیں کیا گیا اس بات سے، ٹھیک ہے؟ آپ بات کر رہے ہیں جنت کے حوالے سے، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز جو دنیا کے اندر جو ہے یہ انسان کی یہ خواہش ہے، تو خدا تعالیٰ اسے جنت میں بھی پوری کرے گا۔ اور کسی مذہب میں کوئی ہو، بت پرستوں کا مذہب ہو، کسی کا مذہب ہو، یہ ہو، کبھی بھی مرد کی یہ خواہش نہیں رہی ہے کہ میرے 4 5 6 جو ہے نا وہ شوہر ہوں، ٹھیک ہے؟ عورت کی کبھی یہ خواہش نہیں رہی ہے کہ میرے 2 شوہر ہوں، میرے 4 شوہر ہوں، یہ خواہش ہمیشہ مردوں کی ہی رہی ہے، ٹھیک ہے؟ عورتوں کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ عورتوں کی خواہش یہ ہوتی ہے میرا گھر بہت بڑا ہو، میرے نوکر چاکر ہوں، میرے پاس زیورات بہت ہوں، مجھے آسائش ہو، میرے پاس جو ہے نا میں ایک ملکہ ہوں، ٹھیک ہے؟ تو جنت میں اسے ملکہ بنایا جائے گا، اس کی جو چیزیں پسند کرتی ہے
وہ تو کہا ہے کہ کسی آنکھ نے دیکھی نہیں ہے, کسی کان نے سنی نہیں ہے. یہ تو بالکل نا ایک مسخرہ پنا ہے کہ ہم کہیں جی مردوں کو تو حوریں ملیں گی تو عورتوں کو کیا ملے گا. یہ جو چیزیں مردوں کو پسند ہیں وہ انہیں ملیں گی, جو عورتوں کو پسند ہے محبوب ہے تو وہ عورتوں کو ملیں گی. یہ تو عام فہم سی بات ہے, اس میں تو کوئی میرا خیال ہے ایسی بات نہیں ہے. تیسرا سوال. حکیم صاحب ساری ڈبیٹ میں بار بار اس چیز پر زور دے رہے تھے کہ بائبل میں یہ کہیں گارنٹی نہیں ہے, قرآن کے اندر گارنٹی ہے کہ آپ کو ایک دفعہ دوزخ میں ڈالا جائے گا, وہاں سزا بھگتیں گے اور واپس آئیں گے. سورہ مریم اس کی آیت نمبر 68 سے آئی تھنک 69 تک ہے یا 71 تک, اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میں سے یعنی اللہ نے یہ حتمی ارادہ کر لیا ہے, حتمی کا لفظ استعمال ہوا ہے عربی میں, کہ تم میں سے ہر ایک جو ہے وہ دوزخ میں جائے گا. یعنی سب کے سب مسلمانوں نے دوزخ میں جانا. اس پہ احادیث بھری ہوئی ہیں, صحابہ کرام اور سب کے یہ اقوال موجود ہیں کہ ہم سب نے دوزخ میں جانا ہے. اب اہل اسلام اور قرآن ہی کہتا ہے کہ دوزخ کی آگ جو ہے وہ چمٹنے والی آگ ہے. میں سارا پڑھ دوں پھر, اب سنیں 68 سے پڑھ دیتی ہوں. تیرے رب کی قسم ہم ضرور ان سب کو اور ان کے ساتھ شیاطین کو بھی گھیر لائیں گے, پھر جہنم کے گرد لا کر انہیں گھٹنا کے بل گرا دیں گے. ٹھیک ہے, پہلی کیٹیگری. پھر ہر گروہ میں سے ہر اس شخص کو چھانٹ لیں گے جو رحمان کے مقابلے میں زیادہ سرکش بنا ہوا تھا. دوسری بات, پھر ہم یہ جانتے ہیں کہ ان میں سے کون سب سے بڑھ کر جہنم میں جھونکے جانے کا مستحق ہے. پھر تیسری بات, تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو جہنم پر وارد نہ ہو. یہ ایک حتمی بات ہے جسے پورا کرنا تیرے رب کے ذمے ہے. یہ حتمی فیصلہ ہے کہ ہر ایک مسلمان نے پہلے دوزخ میں جانا ہے. احادیث اور اقوال صحابہ اس پہ موجود ہیں. قرآن ہی کی آیت ہے کہ جہنم کی آگ جو ہے وہ چمٹنے والی آگ ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ سب مسلمانوں نے, آپ اس کو ایک فیسلٹی بنا کے پیش کر رہے ہیں کہ ہم وہاں جہنم سے سزا بھگتیں گے پھر جنت میں آ جائیں گے. تو دنیا کی آگ تو یہ ہے کہ 1 منٹ اگر کسی کو لگ جائے تو وہ جل کے بھسم ہو جاتا ہے, اس کی شکل و صورت بگڑ جاتی ہے. تو کیا یہ کوئلے بنا کر آپ کو جب جنت میں ڈالا جائے گا تو حوریں آپ کو تھپڑ نہیں ماریں گی کہ یہ کہاں سے کالا کلوٹا آ گیا؟ کیا وہ ان کالے کوئلوں کو قبول کریں گی؟ آپ نے بہت اچھا سوال کیا. یہ بات میں سوچ رہا تھا کہ ڈیبیٹ میں جب پادری صاحب نے کی تھی, چونکہ آخری باری ان کی تھی, تو وہ جب ان کی باری آئی تو وہ بات کو نامکمل چھوڑ گیا. میرے دل میں یہ ایک خلش تھی کہ میں اس بات کو جو ہے نا دوبارہ کروں. خیر اچھا کیا آپ نے وہ سوال کر دیا. میں نے گزارش کی تھی کہ بائبل کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی کہتا ہے نا اپنے بھائی کو احمق کہتا ہے وہ جہنم میں جائے گا. اگر کوئی بندہ, اس نے زنا نہیں کیا, اس نے بدکاری نہیں کی, ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے, خوبصورت سی عورت ہے, اسے دیکھ کے اس نے بدکاری کی نظر سے دیکھ لیا, صرف دیکھ لیا, وہ بندہ جہنم میں جائے گا. نہیں تو اپنی وہ آنکھ نکال کے باہر پھینک دے. پادری صاحب نے یہ بات جو ہے نا حذف کر گئے, آنکھ نکال کے باہر. انہوں نے کہا جی عمل کوئی دنیا کا کوئی مسیحی اس کے اوپر عمل نہیں کرتا. جائیں آپ یہاں سے لے کے افریقہ تک, ایشیا تک, آپ یوریشیا تک, پوری دنیا کے اندر مجھے دکھائیں کسی نے کہ بد نظر سے دیکھا ہو, اس نے اپنی آنکھ پھینکی ہو. حالانکہ مسیح علیہ السلام کا واضح فرمان ہے کہ جس نے بد نظر سے کسی عورت کو دیکھا ہی وہ جہنم میں جو جائے گا. اگر اس نے جہنم سے بچنا ہے تو اپنی آنکھ جو ہے نکال کے وہ باہر پھینک دے تاکہ اس کا سارا جسم جہنم سے جلنے سے بچ جائے. پادری صاحب نے خیانت کی تھی, میں نے واضح کر دی. خیر آپ نے یہ سوال کیا کہ سورہ مریم کے اندر آپ نے سوال تو یہ کیا کہ سارے جہنم میں جائیں گے. جب میں نے آپ سے کہا
کہ اسے پڑھ دیں تو آپ نے کہا اس کے ارد گرد جائیں گے، ترجمے کے اندر ارد گرد گیا جہنم کا نہیں۔ اچھا بات یہ ہے کہ یہاں لفظ جو آیا ہے وہ لفظ آیا ہے وارد کا، کہ جہنم میں وارد ہوں گے۔ وارد کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کے اندر جو ہیں جی وہ وارد ہوں گے۔ سب سے بہترین تفسیر کسی بھی کتاب کی سب سے پہلے یہ ایک متفقہ اصول ہے، یہود کا بھی، مسیحیوں کا بھی، مسلمانوں کا بھی، کہ وہ یہ ہے کہ کتاب کی تشریح کتاب سے کی جائے۔ اب ہم سورہ یوسف کو پڑھتے ہیں، سورہ یوسف کے اندر وہ جب بھائی ان کو کنویں کے اندر پھینک کے چلے جاتے ہیں تو وہاں ایک سیارہ جو ہے، سیارہ کاف سے کہتے ہیں، تو ایک سیارہ جو ہے وہ وارد ہوتا ہے، وہاں بھی وارد کا لفظ ہے۔ اب وہ کنویں کے اندر تو نہیں وارد ہوا، کنویں کے قریب کے میدان میں وارد ہوا ہے۔ تو قرآن کریم کی سورہ مریم کے اندر یہ جو بات بتائی جا رہی ہے وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جتنے بھی مشرک ہیں، یہ خدا کے احکام کو نام ماننے والے، نبیوں کی تعلیم کو ٹھکرانے والے، اور ان سب کو ہم جو ہیں جہنم کے ارد گرد جو ہیں وہ جمع کر لیں گے، اکٹھا کر لیں گے، سب کے سب کو ہم اکٹھا کر لیں گے اس کے ارد گرد، جیسے وہ سورہ یوسف کے اندر میں نے مثال دی ہے، ٹھیک ہے جی ہاں۔ تو وہاں ان کو ہم پھر جو جہنم کے اہل ہیں ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اور جو جنتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نجات دے گا۔ تو ثم ننجی، نجات کا آپ کہہ رہے تھے نجات کا لفظ نہیں ہے، یہ نجات کا لفظ ہے سورہ مریم کے اندر۔ اچھا خیر، تو وہ جو ہے وہ جنت میں جائیں گے۔ یہ تو ہوا آپ کا ایک سوال۔ آپ کا دوسرا سوال یہ تھا کہ بات یہ ہے کہ آپ کو جہنم میں پھینک، آپ نے اکٹھے 2-3 سوال کر دیے۔ اچھا جہنم میں پھینک دیا، وہ جلا ہوا کالا کلوٹا یہ وہ جنت میں کیسے جائے گا؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا وہ قادر مطلق ہے، ہمیں حدیث کے اندر وہ ملتا ہے۔ پہلی تو بات یہ ہے، یہ سوچنے کی بات ہے، آپ بھی سوچیں، ہمارے درد دل سے سوچیں، مسیحی بھی، کہ جرم ہے چھوٹا سا، اس جرم کے بدلے میں جہنم کی سزا دینا۔ جرم کیا ہے؟ اپنے بھائی کو احمق کہا۔ جرم کا ہے بدکاری کی نظر سے عورت کی طرف دیکھا۔ اب وہ عبدالعباد، جیسے پادری صاحب نے کہا عبدالعباد، پھر تو کوئی مسیحی فردوس میں جا ہی نہیں سکتا۔ ہاں جی، یورپ کا حال دیکھ لیں، امریکہ کا حال دیکھ لیں، سارے پورا انڈسٹری کے مالک یہ ہیں، اور ساری بد نظری اور یورپ کا جو کچھ بھی حال احوال ہے آپ جانتے ہیں سارا کچھ۔ تو پھر مسیحیوں میں تو کوئی جنت میں سے جائے گا ہی نہیں، اور آپ نے خود اقرار کر لیا کہ جو جنت میں جائے گا وہاں سے آئے گا نہیں۔ اسلام میں یہ ہے کہ ان کو جتنا ان کا جرم ہے اس کی سزا دی جائے گی، اس کی سزا اسے مل گئی۔ حدیث میں آتا ہے کہ ان کو پھر جنت کی نہروں کے اندر ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو غسل دے گا، اور ویسے ہی تر و تازہ ہو جائیں گے جیسے پہلے تھے سزا۔ اور یہ منطقی اور عقلی بات ہے کہ ایک بندہ چوری کرتا ہے، دیکھیں نا، کوئی قتل کرتا ہے اس کا بدلہ قتل ہے، چوری کرتا ہے اس کو بھی جہنم میں ڈال دو، اس کو بھی پھانسی پہ لگا دو، یہ کوئی منطقی بات نہیں ہے۔ تو احمق کہنے سے یا بد نظری کرنے سے ہمیشہ بندہ جہنم میں چلا جائے، یہ اور اس سے نکلنے کا کوئی سبب بھی نہ ہو۔ آپ نے تسلیم کر لیا کہ مسیحیت میں نجات نہیں ہے، یہ خود آپ نے اقرار کر لیا۔ شکریہ۔ خداوند کے بابرکت نام میں آپ سب لوگوں کو سلام۔ میرا نام ناصر کھوکھر ہے، میں بیسیکلی گجرانوالہ کا رہنے والا ہوں۔ لاہور میں اب مسکر رہائش پذیر ہے میری، بھائی صاحب کے ساتھ آیا ہوں۔ میرا حکیم صاحب سے سوال یہ ہے کہ کیا مسلم مذہب میں جو خدا کی شبیہ تھی جو اس نے دی تھی انسان کو، کیا اس کے بگاڑ کے سبب سے جو اس کی اخلاقی بگاڑ اس میں آ گیا تھا، جس میں خدا کی مانند بننا تھا انسان کو، جب وہ نہ بن سکا تو وہ عدن سے نکالا گیا اور وہ اخلاقی بگاڑ کا شکار ہو گیا، اور اس کی جو شبیہ تھی، جو ریفلیکشن تھی گاڈ کی، جو خود چاہتا تھا خدا کے انسان کے اندر سے وہی مجھے ریفلیکشن ملے جو میرے اندر نیکی اور بھلائی کی ہے۔ تو جو حکیم صاحب آپ بات کر رہے ہیں، جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ آنکھ جو کے بدلے جو ہے وہ آنکھ نکال دی جائے گی، یہ انسان کی سوچ کی بات ہے جو یسوع مسیح کر رہے ہیں۔ جس سوچ جو آپ کے اندر آ رہی ہے اس کسی عورت کو دیکھنے کے لیے بدی سوال کی طرف مار، 1 منٹ کے بعد آ جاؤں گا۔ نہیں جواب نہیں،
جو اخلاقیات، اچھا جو سوچ آ رہی ہے یسوع مسیح اس کی طرف ہمیں راغب کر رہے ہیں کہ وہ سوچ کو ختم کر دو. جو ہاتھ بدی کی طرف بڑھ رہا ہے، چوری کی طرف بڑھ رہا ہے، اس سوچ کو بات کر رہے ہیں، اس کو کاٹیں. اس ہاتھ کو کاٹنے کی بات فزیکلی نہیں ہو رہی، اس سوچ کی بات ہو رہی ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ جو 10 کمانڈمنٹس ہیں ہماری، جو اس وقت پوری دنیا کے اندر 10 حکم ہیں، کیا اس شریعت کو مسلم مذہب جو ہے ان اخلاقی جو اصول خدا نے ہمیں 10 دیے ہیں، جن کا سپریم کورٹ کے باہر بھی وہ حکم لکھے گئے ہیں، کیا اس کے وسیلہ سے ہماری اخلاقی شباہت جو ہے وہ بہتر ہوئی ہے اسلام کے نظریات کے مطابق یا نہیں؟ سوال سے زیادہ آپ نے تقریر کی ہے. سب سے پہلی تو بات آپ کی کہ شبیہ، دیکھیں یہ جو شبیہ کی بات ہے نا، شبیہ کی بات، یہ میں نہیں مانتا. ٹھیک ہے، ہمارے ہاں یہ ہے کہ خدا نے انسان کو اپنی مانند بنایا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ جو احسن صورت پہ پیدا کیا ہے. جو یہ بات ہے نا، خدا نے اپنی شبیہ کی مانند بنایا. میں تو کہتا ہوں بائبل میں بھی یہ لحاظی جملہ ہے، کیونکہ خدا کی شبیہ، انسان خدا کی شبیہ کی مانند نہیں. شبیہ کیا ہوتا ہے؟ شبیہ ہوتا ہے ہو بہو بعین ہی جو اس کا عکس ہوتا ہے، یعنی خدا کا منہ بھی ہوگا، خدا کے ہاتھ پاؤں بھی ہوں گے، اینی تھنگ. تو یہ شبیہ وبی نہیں ہے. بائبل بھی اس کی تردید کرتی ہے. بائبل بھی کہتی ہے کہ خدا کی مانند کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، قرآن کریم بھی اس بات کی تردید کرتا ہے کہ لیسا کمثلہ شیء، اس کی مانند کوئی شے نہیں ہے. لہذا یہ شبیہ والا چکر ہے نا، یہ تو آپ چھوڑ دیں. بائبل عہد نامہ قدیم بھی کہہ رہا ہے، عہد نامہ جدید بھی کہہ رہا ہے کہ اس کی مانند کوئی شے نہیں ہے. تو یہ جو جس نے یہ بنایا نا کہ انسان خدا کی شبیہ کی مانند ہے، یہ غلط بات ہے. کسی نے کوئی تفسیری جملہ بائبل میں شامل کر دیا ہے. پہلے تو میں یہ شبیہ وغیرہ جو ہے نا، یہ میں نہیں تسلیم کرتا. دوسری بات آپ نے یہ کہی میرے بھائی کہ جو میں نے پڑھا، یہ میری ادھر، ہاں جی، میں نے جو پڑھا کہ اپنی آنکھ نکال دے، یہ بائبل میں نہیں لکھا. میں نے بھائی اپنے آپ اپنے طرف سے کچھ بھی نہیں کہا، یہ بائبل میں لکھا ہے، اس کے الفاظ ہیں. میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. پتہ نہیں کیوں آپ کو کبھی پادری صاحبان یہ بات کیوں نہیں سناتے. تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ زنا نہ کرنا، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جس کسی نے بری خواہش سے کسی عورت پر نگاہ کی، وہ اپنے دل میں اس کے ساتھ زنا کر چکا. صرف بری خواہش کرنے کی وجہ سے زنا کر چکا. پس اگر تیری دانی آنکھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے نکال کر اپنے پاس سے پھینک دے، کیونکہ تیرے لیے یہی بہتر ہے کہ تیرے اعضاء میں سے ایک جاتا رہے اور سارا بدن جہنم میں نہ ڈالا جائے. دیکھیں کتنی سخت وعید ہے، کتنی سا. آنکھ نہیں نکالتا جہنم میں جائے گا. ہاں جی، ہے کوئی بچ سکے؟ پوری دنیا مسیحیت سے کوئی بندہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جو بچ سکے. آپ کا اگلا سوال آپ کا اگلا سوال یہ تھا کہ اسلام کے آنے سے لوگوں میں جو اخلاقیات جو ہیں وہ کتنی بہتر ہوئی ہیں. یہ دیکھیں، یہ بات نہیں ہوتی. بات یہ ہے بہت ہوئی، بہت ہیں، بہت سے نیک بھی لوگ ہیں، بہت سے بد بھی لوگ ہیں. یہ ہر مذہب میں ہوتا ہے. اور بات یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو دیکھ کے دین کا تعین نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے، تعلیمات دیکھی جاتی ہیں، اس پہ کوئی عمل نہیں کرتا تو یہ ان کی مرضی ہے. مطلب آپ ایک بڑی اچھی گاڑی کے اوپر آپ کسی ایسے بندے کو بٹھا دیں جسے موٹر سائیکل بھی نہیں چلانا آتی، تو گاڑی کا تو وہ اشر ہی کرے گا نا. تو بات تعلیمات کی دیکھنی ہے، لوگوں کی نہیں دیکھنی کہ لوگوں میں کیا خرابیاں پائی جاتی ہیں. بہرحال یہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دیا کہ جو بری نگاہ سے دیکھتا ہے وہ اگر اپنی آنکھ نہیں نکالتا تو وہ جہنم میں جائے گا. یہ انجیل کا اس لحاظ سے کسی مسیحی کی نجات ممکن نہیں ہے. ضرور سوچیے گا اس بات کے اوپر. یہ سچے ہوتے ویسے ہی دے دیتے، ضروری تو نہیں نام کی لالچ میں انسان نے جواب دینا. یہ ویسے ہی اس کا جواب دے دیتے کہ یہ لو حوالہ. اچھا، اب سوال یہ میں جواب تو اس کا دینا نا جو انہوں نے بات کی ہے، شغل ملے گی. اب مسئلہ یہ ہے کہ اب نیا سوال یہ ہے کہ میں نے یہ بھی سب مسیح کو، دنیا بھر کے مسیحوں کو چیلنج کیا ہے. ان کو بھی کر دیتے ہیں یہ چیلنج کہ ہمارا یہ دعویٰ ہے اسلام کا کہ جو اسلام ہے نا، اسلام یہ ایک مکمل دین ہے. اس میں اللہ کے فضل و کرم سے 24 گھنٹے اور 365 نت اور پیدائش سے لے کر موت تک ہر قسم کی رہنمائی موجود ہے. اگر کوئی بندہ کسی بھی، چاہے کوئی عیسائی ہے، یہودی ہے، کوئی بھی کسی بھی مذہب کا ہے، وہ اپنی کتاب سے
اپنے پیغمبر سے, خدا سے, جیسے ہمارے مذہب کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں کہ پیدائش سے لے کر موت تک, ٹھیک ہے, وہ دکھا دے کہ رہنمائی ایک ایک لمحے کی موجود ہے, ایک ایک لمحے کی, کیونکہ ہم گائیڈڈ ہیں 24 آور. ہمارا قرآن کے اندر, میری بات سنیں, بات سن لیں نا, بات مختصر کر لیں, مختصر کر دو. اور وہ ہاں جی بات ختم لگ, وہ تو پہلے وہ اور بات ہو رہی تھی نا, سوال تو ابھی شروع, سوال ہی کر رہا ہوں. اب سوال آجا مختصر کرنے لگے, آجا مختصر جی, چلو جی آپ بات گل مکا لیں. اب اس کا یہ ہے کہ اس کی جو, ٹھیک ہے جی, ختم جی, بالکل اس کی سند بالکل ٹھیک ہو, وہ اس کے ذرائع بالکل صحیح ہوں, ثابت ہو, جس کے اوپر سب متفق ہوں, وہ دکھا دیں, ہم ابھی اس کو قبول کرنے کے لیے تیار. سوال یہ کہا ہے کہ جو اسلام کے اندر گائیڈڈ کیا گیا ہے انسانوں کو پیدائش سے لے کر موت تک, سارے دن کی پوری رہنمائی ہے کہ اس نے جاگنا کب ہے, اس نے سونا کیسا, اس نے کھانا ہے, اس کا عقیدہ کیا ہے, حرام کیا ہے, حلال کیا ہے, پوری رہنمائی ہے. یہ اگر کوئی بندہ بائبل سے دکھا دے, میں دکھاتا ہوں. یہ بار 11واں باب نکالیں. دیکھیں جی, انہوں نے کہا کہ اسلام میں سب کچھ گائیڈڈ ہے, آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ مجھے بائبل سے دکھا دیں. میں آپ کو بتاؤں کہ احبار 11ویں باب میں بیچ میں آپ نے حرام اور حلال کا ذکر بھی کر دیا. میں اس پہ حرام نہیں, صرف 11, اچھا میں اس پہ بات کرتا ہوں, پہلے میں تھوڑی سی. اچھا دیکھیں, ایک بات کا فرق ہے, آپ کا دین فطرت ہے. دین فطرت کا مطلب ہے کہ جو انسان کی فطرت ہے وہی دین ہے, اس کے عین مطابق ہے. ہمارا یہ دعویٰ نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہ خدا کا دیا ہوا دین ہے, اس لیے خدا کے ذہن کے مطابق ہے, اور یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان کا ذہن اور خدا کا ذہن برابر ہو. اگر برابر ہو تو کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں خدائی احکام دیے گئے ہیں کہ یہ آپ کے لیے بہتر, ہم اس کو مانتے ہیں. اب میں ایک مثال دیتا ہوں کہ حرام اور حلال کی آپ نے بات کی ہے, تو اتنا ہی کامل آپ کے پاس لٹریچر ہے. تو چپایوں میں سے حلال جانور وہ ہے جس کے جو جگالی کرتا ہے, نمبر 1, اور اس کے کھر چرے ہوئے ہیں. دونوں خصوصیات اگر اس کے اندر ہیں تو وہ حلال ہے. مثلا بکری کھر چرے ہوئے ہیں, جگالی کرتی ہے. بھیڑ کے کھر چرے ہوئے ہیں, جگالی کرتی ہے. بیل کے کھر چرے ہوئے ہیں, جگالی بھی کرتی ہے, حلال ہے. آپ کو پتہ ہے کہ سور کیوں حرام ہے؟ کیونکہ کھر چرے ہوئے ہیں, جگالی نہیں کرتا. ایسے ہی ہے, اتفاق کرتے ہیں, حرام ہے. اب میں آپ کو دوسری بات بتاؤں. آپ کہتے ہیں کہ آپ کی بڑی کاملیت ہے, اونٹ اس لیے حرام ہے کہ وہ جگالی کرتا ہے, اس کے کھر چرے ہوئے نہیں ہیں. تو کیا کاملیت ہے؟ یو آر کنفیوزڈ. سوال کا جواب کوئی نہیں دیا. میرا سوال یہ ہے کہ یونائٹڈ بائبل سوسائٹی میں 10 سال کے عرصہ میں انٹرنیشنل سیمینارز میں جو مقالے پیش ہوئے, وہ دنیا کے چوٹی کے مسیحی ماہرین, جن کے نام بھی انہوں نے لکھے ہیں, وہ سلیکٹڈ مقالے اس کتاب میں ہیں. آپ کس اتھارٹی سے ان پوری دنیا کے مسیحی علماء کو رد کرتے ہیں؟ بائبل سوسائٹی کو بھی رد کریں. سارے وہ تو آپ نے پہلے میں نے, اچھا ٹھیک ہے, یہ آپ نے پہلے بھی سٹیٹمنٹ دی تھی کہ ہم بائبل سوسائٹی کو رد کرتے ہیں. میری کسی ویڈیو کے اندر بتا دیں کہ میں نے کہا کہ ہم بائبل سوسائٹی کو رد کرتے ہیں. بائبل سوسائٹی ہمارا مقدس ادارہ ہے. ایک یار ایسے آپ میرے ساتھ ڈبیٹ تو نہ کریں, آپ نے سوال کر دیا, آپ کا کام ختم. تو بائبل سوسائٹی کے خلاف نہیں ہیں, ہم ان عہدے داروں کے خلاف تھے جو اس سازش کا شکار ہوئے اور ان کو سمجھ بھی نہیں آئی کہ وہ ٹریپ ہو گئے ہیں. یہ جن کو آپ چوٹی کے اسکالرز کہہ رہے ہیں نا, دیکھیں تو ایک وقت تھا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے جب مسیحیوں کے خلاف کتاب لکھی تھی تو وہ چوٹی کا اسکالر تھا, مسلمانوں نے ان کو سر پہ بٹھا لیا تھا, واہ کیا کام کیا, بعد میں وہ کافر ہو گیا. تو یہ چوٹی کے جو اسکالر ہیں میرے لیے, اگر آپ نے جی لقمہ دیا کہ وہ کافر ہے, یہ بھی کافر ہے جس نے یہ بات لکھی ہے,
کہ مسیح یسوع کے اصل الفاظ کا ریکارڈ موجود نہیں ہے. اور آپ نے مجھے کہا جی کہ آپ نے کس اتھارٹی سے ان کو کہہ دیا. میری اتھارٹی میں نے جذبہ ایمانی سے کیا اور خدا کے دیے ہوئے اختیار سے ان کو کیا تھا, اور اگر میں غلط ہوتا تو بائبل سوسائٹی میرے ساتھ معاہدہ نہ کرتی. ہاں جی وہ بھی ہے بھائی. آپ کا دعویٰ اس وقت رد ہو جاتا جب بائبل سوسائٹی نے میری بات کو تسلیم کیا کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ تینوں متنازعہ کتابیں ہیں. اور پادری کیا نام ان کا, لیاقت کیسر صاحب نے وہ اپنی سپیچ کے اندر کہا کہ اپنے ناراض بھائی کو منا لینا شہر فتح کرنے سے بہتر ہے. اور یہ تینوں متنازع کتابیں, ایگریمنٹ میرے پاس موجود ہے. آپ کہہ رہے تھے ایگریمنٹ نہیں ہے, بعد میں پڑھ لینا, میرے پاس ایگریمنٹ موجود ہے. اب وہ خود ہی بولے, ان کو آپ کہہ رہے گنگا جو آپ نے مثال دی, بائبل سوسائٹی نے تو بول کے بتا دیا کہ ہم غلطی پر تھے, ہم ان کو کتابوں کو ختم کرتے ہیں, ایڈٹ کریں.